1844 تک شیخ غلام حمدانی مصفی کا مختصر جو تعارف روایتی شاعر ہیں، روایت کے شاعر ہیں، ان کی شاعری میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ دبستان دلی اور لکھنؤ کے شاعری کا امتزاج ملتا ہے بھائی، دبستان دلی اور دبستان لکھنؤ۔ دبستان کہتے ہیں کسی مخصوص دور میں اس دور کے شعراء یا ادیب اپنی تحریروں میں، اپنی شاعری میں جب ایک مخصوص طرز عمل کو اپنائیں۔ میں نے 3 دفعہ استعمال کیا کہ جب کسی دور کے شاعر، اور یہ دور کی مخصوص دور کے شعراء اپنی شاعری یا لکھنے کے عمل میں، یعنی ادیب اس میں ایک مخصوص طرز عمل کو اپنائیں تو اسے کہتے ہیں دبستان۔ اردو میں 2 اہم دبستان ہیں، ایک دبستان دلی ہے اور دبستان لکھنؤ۔ دبستان دلی کا کیا تھا؟ شعراء کے سامنے ایک صدیوں پرانی تہذیب زوال پذیر تھی، مسلمانوں کی حکومت جو 700-800 سال سے چلی آ رہی تھی، مرکز تھا پورے بر ذخیر کے مسلمانوں کا، وہ ختم ہو رہا تھا، وہ زوال، اسے گویا کہ اس عروج کو ایک گھن لگ چکا تھا، دیمک لگ چکا تھا جو رفتہ رفتہ اس کو کھائے جا رہا ہے۔ اس میں اپنے پرائے شامل تھے، سازشیں شامل تھیں، ملات کی تھیں، ہر آنے والا بادشاہ دوسرے بادشاہ سے کمزور تھا۔ تو ایسے میں ایک حساس شخص کے لیے اس معاشرے میں رہنا، تو جب ایک چیز زوال پذیر ہو تو اس کے سامنے ایک حساس شاعر پہ اس کا اثر لازمی ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو کہ میں نے میر تقی میر کے تعارف میں بتایا تھا داخلی اور خارجی حالات ہوتے ہیں، تو داخلی حالات تو چلو ان کے اپنے جو فیملی کے اپنی ٹرمز تھی، معاشی تھی، عشق تھا، جو بھی تھا۔ ایک خارجی حالات تھے جو باہر کی دنیا کے تھے، جو بالکل جس پہ آپ کی دسترس نہیں تھی، آپ کچھ کر پا نہیں رہے تھے۔ تو جو دبستان دلی کے شاعر تھے ان کی شاعری میں دکھ، درد، افسوس، یاسیت، غم میں آپ کو شاعری میں ملے گا۔ میر تقی میر ہو گئے، نواب مصطفیٰ خان شیفتہ ہو گئے، ابراہیم ذوق ہو گئے، مومن خان مومن ہو گئے، جو نمائندہ شاعر ہیں دبستان دلی کے۔ اس کے بعد ہے دبستان لکھنؤ۔ لکھنؤ میں زندگی اپنی پوری آب و تاب سے موجود تھی، بادشاہوں کی طرف سے شعراء کے لیے عام جو ہے وہ اعلان کیے جا رہے تھے، بادشاہوں کی طرف سے عام اعلان کیے جاتے تھے، امداد دی جاتی تھی۔ اس کے علاوہ وہاں کے رہنے والی جو عوام تھی خوشحال تھی، ان کے نہ ختم ہونے والی ایک ملات کی سیریز تھی، ملات شہزادوں کی، جو عروج آپ سوچ سکتے ہیں وہ موجود تھا۔ تو وہاں کے جو شعراء تھے انعامات اور تقسیم اور مشاعرے یہ بہت زیادہ تعداد میں تھے۔ ان کی شاعری میں خوشی کا ملے گا امتزاج ملے گا، مزاج ملے گا، جو خواجہ حیدر علی آتش اور شیخ امام بخش ناسخ جو اس کے دبستان لکھنؤ کے نمائندہ شعراء تھے ان کے نام آتے ہیں۔ جو دلی کی شاعری تھی اس میں ہجر ملے گا، فراق ملے گی، جدائی ہے، اس میں محبوب کے ساتھ گلے شکوے ہو رہے ہیں، جبکہ لکھنؤ کے جو شعراء ہیں اس میں وصال ملے گا، ان کو ہر جگہ ہر پل محبوب کا وصال، اس سے ملاقات اس کی حاصل تھی۔ تو جو اس سارے دونوں دبستانوں کو بتانے کا مقصد کیا تھا کہ جو ہمارے آج کے شاعر ہیں شیخ غلام حمدانی مصفی، ان کی شاعری میں دبستان دلی اور لکھنؤ دونوں مزاج آپ کو ملیں گے۔ اچھا، غزل کے مطلب آتے ہیں۔ ناگاہ چمن میں جب وہ گل اندام آ گیا، گل کو شکستے رنگ کا پیغام آ گیا۔ ناگاہ کا مطلب ہوتا ہے اچانک، جیسے ابھی پڑھاتے ہوئے اچانک دروازہ کھٹکا ہے تو اسٹوڈنٹ نازل ہوئی ہے، تو ایسی ناگاہ کا مطلب ہوتا ہے اچانک۔ چمن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ باغ میں جب وہ گل اندام پھول جیسا جسم، مراد کیا ہے؟ محبوب۔ ناگاہ اچانک میں، اب جو چمن ہے،
چمن میں یعنی باغ میں طرح طرح کے پودے لگے ہیں، گلاب کے ہیں، گل دودی کے ہیں، موتیے کے ہیں، مختلف طرح کے پودے، ان میں پھول لگے ہوئے ہیں۔ باغ خوبصورتی کا منظر پیش کر رہا ہے، پھولوں پہ رنگ جوبن پہ ہے، خوبصورتی ہے کہ جب آپ باغ میں گئے تو آپ کو کسی دوسرے شخص کی طرف آپ کی نظر نہیں جاتی ہے، آپ براہ راست پھولوں کی خوبصورتی سے، ان کی چمک سے، ان کے رنگوں سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ شاعر یہاں پہ ایک الگ منظر بیان کرتا ہے چمن کا، کہ چمن میں پھول کھلے ہیں کہ اچانک گل اندام یعنی میرا محبوب جو پھول کی طرح خوبصورت ہے وہ اس چمن میں آ گیا۔ تو کہتا ہے جب چمن میں آیا ہے، ایکشن ہو گیا، اس کا ری ایکشن کیا آیا؟ دوسرے مصرے میں بیان کرتا ہے گل یعنی پھول کو شکست رنگ کا پیغام آ گیا۔ تو جو چمن میں پھول تھے، ان پھولوں کو گویا کہ ایک پیغام مل گیا ہے کہ تمہاری خوبصورتی میرے محبوب کی خوبصورتی کے مقابلے میں کم ہے، تمہاری جو چمک دمک ہے، تمہارے اوپر جو رانائی ہے، وہ رانائی میرے محبوب سے کیا ہے؟ کم تر ہے۔ وہی چیز جو ہم نے پڑھی تھی مرزا داغ دہلوی کے ایک شعر میں کہ رخ روشن کے سامنے شمع رکھ کر وہ شمع یہ کہتے ہیں کہ ادھر جاتا ہے دیکھیں کہ ادھر پروانہ آتا ہے۔ تو سیم وہی چیز ہے، وہی مضمون بیان کیا گیا ہے۔ وہاں پہ شمع کا ذکر تھا، رات تھی، شمع پہ نور ہے، روشنی ہے، اور ایک طرف محبوب کا حسن ہے۔ یہاں پہ واقعہ اس سے ذرا مختلف ہے، چمن ہے، چمن میں پھول کھلے ہیں، ایک طرف پھولوں کی خوبصورتی ہے، ایک طرف شاعر کہتا ہے کہ میرے محبوب کی خوبصورتی ہے، اور جب میرا محبوب اس میں باغ میں آیا ہے تو گویا کہ پھولوں کو شکست رنگ کا پیغام آ گیا۔ مثلا میں یہاں پہ اردو پڑھا رہا ہوں، شعر کی تشریح کر رہا ہوں، میرے مقابلے میں مجھ سے ایک بڑھ کے بندہ یہاں پہ موجود آئے گا، فی الحال میں آپ کے سامنے ارسطو بھی ہوں، افلاطون بھی ہوں، 30 مار خان ہوں اردو کا، تو میرے سامنے جب کوئی مجھ سے زیادہ آئے گا تو گویا کہ مجھے شکست کا پیغام آیا گیا ہے کہ وہ مجھ سے بہتر اس کی تشریح کرے گا، مجھ سے بہتر تعارف کروائے گا، مجھ سے بہتر پڑھائے گا۔ یہ اپنی مثال اس لیے دی ہے تاکہ سمجھ آ سکے۔ دوسرا شعر ہے، اٹھا جو صبح خواب سے وہ مست پرخمار، خورشید کف کے بیچ لیے جام آ گیا۔ یہ جو دونوں پہلے شعر ہیں نا، ان شعروں میں جو ملے گا ہمیں تذکرہ ملتا ہے، امتزاج ملتا ہے، وہ ہے دبستان لکھنؤ، کہ یہاں پہ شاعر کے اندر یاسیت، افسوس، دکھ، غم نہیں ہے، گویا کہ جو محبوب سے وصال ہے، اس کے حسن کی، اس کی خوبصورتی کو بیان کر رہا ہے۔ شاعر کہتا ہے اٹھا جو صبح خواب سے وہ مست پرخمار، وہ کا اشارہ کس کی طرف ہے جی؟ محبوب کی طرف۔ مست پرخمار، نشیلی آنکھوں والا، چونکہ انسان جب صبح کو اٹھتا ہے تو وہ نیند سے ویسی آنکھیں اس کی بوجھل ہوتی ہیں، اور جو شراب پی کے شخص بیٹھا ہے تو اس کی آنکھیں بھی کیا ہوتی ہیں؟ بوجھل ہوتی ہیں، سرخ ہوتی ہیں۔ اب شاعر کیا کہتا ہے کہ جو میرا محبوب صبح اٹھا ہے، مست پرخمار نشیلی آنکھیں لیے ہوئے، خمار آلود آنکھیں ہیں، اس کو مثال کس چیز سے دیتا ہے؟ خورشید، سورج، کف کہتے ہیں ہتھیلی کو، کہ بیچ لیے جام آ گیا، جام وہ پیالہ جس میں شراب پیا جاتا ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ میرے محبوب جب صبح اٹھا، محبوب کے چہرے کو اس نے خورشید، چمکتے ہوئے سورج قرار دیا ہے، اس سے تشبیہ دی ہے، اور اس کے چہرے پہ جو آنکھیں ہیں دو خمار آلود، ایسے لگتا ہے کہ جیسے سورج اپنی ہتھیلی پہ جام لیے ہوئے آ گیا ہے۔ خوبصورتی کا اس شعر میں جو شاعری کی مضمون بیان کیا وہ انتہائی کمال کا ہے، کہ کس طرح شاعر کہتا ہے کہ ایک تو محبوب کے حسن کو بیان کیا، خوبصورت ہے، سرخ ہے اس کا چہرہ کہ جیسے سورج ہے، سورج بھی سرخ ہوتا ہے، تو سورج گویا کہ ہتھیلی پہ کیا لے کے آ گیا ہے؟ کس کو؟ ایک جام رکھا ہوا۔ جام کیوں قرار دے رہا ہے؟ کیونکہ اس کی محبوب کی آنکھیں جو صبح کے اٹھنے کے وقت ہیں وہ خمار آلود ہیں،
وہ جیسے شراب پینے کے بعد جو آنکھوں سرخ ہوئی پڑی ہوتی ہیں۔ دوسرے شعر میں استعمال ہوئی ہے صنعت مرات النظیر۔ مرات النظیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شعر میں ایک مصرے میں کوئی بات کہنا اور دوسرے مصرے میں جو بات کہی گئی ہے اسے پہلے سے لنک اپ کر دینا، جوڑ دینا، یعنی ایک ہی بات کو دوسری بات کے آگے ساتھ اٹیچ کر دینا۔ اسی مطلب پہلے مصرے میں جو لوازمات بیان ہوئی ہیں، جو آپ نے چیز بیان کی ہے، دوسرے مصرے میں جو چیز بیان کریں گے اس کا پہلی سے تعلق ہو۔ پہلے مصرے میں اس نے کیا کیا ہے، مست پر خمار کا ذکر کیا ہے، اور دوسرے مصرے میں کیا لیا ہے، جام کا ذکر کیا ہے۔ چونکہ جو خمار آلود نشیلی شرابی آنکھیں، ان کا تعلق اس نے شراب کے پیالے جام سے ملایا ہے، تو گویا کہ اس شاعر میں بھی شاعر نے کیا کیا ہے، صنعت مرات النظیر کا استعمال کیا ہے۔ تیسرا شعر، افسوس ہے کہ ہم تو رہے مست خواب صبح اور آفتاب عمر لب بام آ گیا۔ اچھا جی، یہ تیسرا جو شعر ہے اس کا تعلق ہے دبستان دلی سے۔ افسوس ہے، دکھ ہے، یاسیت ہے، غم ہے، درد بھرا ہوا ہے شاعر کا۔ شاعر کیا کہتا ہے؟ شاعر کہتا ہے ایک افسوس کر رہا ہے اپنی زندگی پہ۔ شاعر اپنی زندگی مست خواب صبح، شاعر کہتے ہیں کہ ہم زندگی میں یہ اپنے آپ کو پریزنٹ کر کے نا ہمیں ایک سبق دے رہا ہے شاعر کہ میں اپنی زندگی کی عیش و عشرت میں، خوشیوں میں، زندگی کے رات دن میں، زندگی کے جھمیلوں میں کیا رہا، مصروف رہا۔ اس دوران احساس ہی نہیں ہوا کہ آفتاب عمر، آفتاب کا مطلب سورج، آفتاب عمر زندگی کا سورج لبے بام آ گیا، غروب ہونے کے قریب آ گیا ہے۔ گویا کہ یہ جو دکھ بیان کیا نا شاعر نے، یاسیت، دکھ کی، درد کی کیفیت کو، یہ دبستان دلی سے ہے۔ شاعر اس شعر کے ذریعے پیغام دینا چاہتا ہے کہ ہم لوگ اپنی جب کوئی کامیابی ملی، خوشی ملی، نوجوانی ہے، جوانی ہے، زندگی کی خوشیوں میں، زندگی کے میلے میں، اس کی مصروفیات میں ایسے مصروف ہوئے، ایسے زندگی کی الجھنوں کا شکار ہوئے، کس دوران احساس ہی نہیں ہوا کہ ہماری زندگی گزر گئی۔ جب جا کے احساس ہوا ہے تو پتہ لگا ہے کہ زندگی تو اب اس کا ڈھلنے والا ہے، غروب ہونے والا ہے، زندگی اختتام پذیر ہے، ختم ہونے والی ہے۔